اس آخری دور میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص جذبہ عطا فرمایا تھا. سینے میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھر دی تھی. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ لائے، اور الحمدللہ چار دانگ عالم میں دنیا کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام اس نے پھیلایا ہے، پہنچایا ہے. الحمدللہ وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلمانوں کے لیے اس وقت اس فریضے میں شامل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے. بعض لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں، فلاں خرابی ہے، فلاں کمزوری ہے، فلاں باتیں ہیں. ارے بھائی، معصوم اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد کوئی نہیں ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. جب کام پھیل جاتا ہے تو اس میں افراد و تفرید بھی ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ بحیثیت مجموعی فائدہ زیادہ پہنچا ہے یا نقصان زیادہ پہنچا. تو الحمدللہ فائدے کا عنصر اس میں غالب ہے، اور اس کی وجہ سے تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں جانے سے لوگ دین سیکھتے بھی ہیں، خود سیکھتے ہیں، اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں تک بات پہنچانے کا سلیقہ بھی آتا ہے. تو عام مسلمانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کام سے اس وقت تعلق رکھنا اپنے دین کے تحفظ کے لیے نہایت مفید اور نہایت ضروری ہے. حضرت جی مولانا سعد صاحب سن 1965 کو بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین نئی دہلی میں مولانا محمد ہارون کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے. ان کی بسم اللہ سن 1392 ہجری میں والد مرحوم مولانا محمد ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری حج کے دوران حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ریاض الجنہ میں کروائی تھی. قربان جائیں اس مقام کے تقدس پر، اس معلم کی برگزیدگی پر، اور اس نبی کے دامن پر جس کو تھامتے ہوئے انہی کے روزے کے سائے میں حضرت کی بسم اللہ ہوئی. محترم دوستو، یہ وہی مولانا سعد ہیں کہ جن کی پیدائش سے پہلے مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا محمد ہارون کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ بیٹا غم مت کرو، میرا بدل آنے والا ہے. مولانا عبید اللہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سعد صاحب کے بچپن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کو صحابہ کا بچہ دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لو. مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بچپن میں فرمایا تھا کہ تبلیغ کا مجدد پیدا ہو گیا. اللہ اکبر! یقیناً حضرت جی کے بارے میں بچپن میں کہی گئی باتیں آج بالکل صحیح ثابت ہوئیں. بہرحال ان کی پیدائش سے 1 ماہ قبل ان کے دادا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی، اور پیدائش کے 8 سال بعد ان کے والد مولانا محمد ہارون کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا. چنانچہ ان کی پرورش و تربیت والدہ نے اور نگرانی و سرپرستی ان کے نانا محمد اظہار الحسن کاندھلوی، مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور تبلیغی جماعت کے اس وقت کے امیر حضرت مولانا محمد انعام الحسن کاندھلوی نے کی. محترم دوستو، مولانا اظہار الحسن کاندھلوی سے مولانا سعد صاحب کا اصلاحی تعلق تھا. عالمی شہرت یافتہ مدرسہ کاشف العلوم دہلی میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے سن 1987 یا سن 1985 میں مولانا سعد کی فراغت ہوئی. حضرت کو اپنے زمانے کے علم و ہدایت کے کئی آفتاب و ماہتاب سے علم دین حاصل کرنے کا موقع بھی ملا. مثلا مولانا انعام الحسن کاندھلوی، مولانا اظہار الحسن کاندھلوی، مولانا عبید اللہ بلیابی، مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی وغیرہ. ایک لمبی مدت سے مولانا سعد صاحب مدرسہ کاشف العلوم میں سنن ابی داود کا درس دیتے رہے ہیں. حضرت کے فطری صلاح و تقوی اور امت کے تئیں درد مندی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے محض 19 سال کی عمر میں ہی بزرگوں نے خلافت سے نوازا. آسمان تصوف کے 2 درخشندہ ستاروں نے حضرت کو خلافت دی. امام دعوت حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگ مرکز مولانا افتخار الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ اللہ کا فضل ہے، بے شک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. جیسے محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے زمانے کے امام تصوف اور مجدد دورہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے صرف 22 سال کی عمر میں خلافت سے نوازا. ماضی بعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو 20 سال سے کم عمر میں امارت سے نوازا تھا.
مولانا سعد صاحب کو اپنے اساتذہ اور مرشدین کے علاوہ ان اکابر زمانہ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا بھی موقع ملا. مثلا حضرت مولانا سعید احمد خان مکی، مولانا ہارون صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، میاں جی محراب صاحب وغیرہ. ایمان کی تکمیل کرتے ہوئے مولانا سعد صاحب کاندھلوی نے سن 1990 میں نکاح فرمایا. مولانا سعد صاحب کی اہلیہ عصر حاضر کے عظیم تاریخی دینی درسگاہ مظاہر العلوم کے ناظم حضرت مولانا سلمان مظاہری کی صاحبزادی ہیں، جن سے حضرت کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. محترم دوستو، مولانا سعد صاحب بیک وقت دعوت، عبادت اور سنت تینوں کی پابندی میں مثالی مقام رکھتے ہیں. ان سب سے بڑھ کر مولانا سعد صاحب صبر و تحمل میں بھی زمانے کے لیے مینار نور ہیں. مخالفین نے ان کی شان میں کیا کیا گستاخیاں نہیں کی، مگر حضرت ہیں کہ خاموشی سے دعوت کا کام کیے جا رہے ہیں. حضرت کی مجلس میں نہ کبھی غیبت کو داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے، نہ رب کے سوا کسی کے آگے حضرت کا ہاتھ پھیلتا ہے. حضرت کی انہی فطری صلاحیتوں کو وقت سے پہلے بھانپتے ہوئے امیر ثالث حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی نے جماعت کے کام کو چلانے کے لیے جو 10 افراد کی شورا بنائی تھی، اس میں کم عمری کے باوجود مولانا سعد صاحب کو بھی شامل فرمایا. شورا کے زمانے میں حضرت جی مولانا سعد صاحب 12 فیصل بنے، اور اس وقت جبکہ شورا کے تمام اکابر اپنے اس اولو العزم ساتھی کو امت کی نگرانی و رہنمائی کے لیے تنہا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہمیشہ کے سفر پر نکل پڑے، تب حضرت مولانا سعد صاحب نے عظیم ہمت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاندھے کو توڑنے والے، جسم کو لاغر اور کمزور کرنے والے اس کار عظیم کی ذمہ داری کے لیے اپنی ذات کو بحسن خوبی پیش کیا. اللہ آپ کے خیرات کو قبول فرمائے، حسنات کو جاری و ساری فرمائے. دعوت و تبلیغ کی لائن سے آپ نے جو خدمات پیش کی ہیں، یقیناً ان خدمات کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا.